محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج سورہ نساء مکمل ہوئی اور سورہ مائدہ کی تلاوت کی گئی. سورہ مائدہ بھی قدر طویل سورہ ہے اور مدنی سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ میں بھی یہود و نصارہ کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کے عقیدے اور ان کے کفریات کے بارے میں بتایا گیا اور ماضی میں انہوں نے کیا کچھ کیا وہ بھی پردہ اٹھایا گیا اس سے. یہاں پر سورہ مائدہ کے شروع میں ہی کوئی دوسری آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو معاشرہ جو ہے وہ باہمی تعاون سے بنتا ہے. معاشرہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک کھڑا نہیں ہو سکتا, مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں اور باہم دیگر مل کر نہ چلے. مگر تعاون کی بنیاد کیا ہو؟ تعاون تو ضروری ہے, کوآپریشن ضروری ہے. بغیر کوآپریشن کے تو کوئی سوسائٹی رہ ہی نہیں سکتی. دو جانور بھی اگر آپس میں لڑنے لگیں تو ایک پنجرے میں نہیں رہ سکتے, الگ الگ کرنا پڑے. تو انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو انسان جو ہے وہ جب تک مل کر نہیں رہے گا, کوآپریٹو بن کر نہیں رہے گا, معاشرہ نہیں بنے گا. لیکن اس کی بنیاد کیا ہو, یہ ہے اصل مسئلہ. اگر آپ نے بنیاد معاشرے میں تعاون کی, باہمی تعاون کی بنیاد ہی غلط رکھ دی ہے تو پھر معاشرہ آگے نہیں جائے گا, معاشرہ پروان نہیں چڑھے گا اور آپ جیسے ایک دائرے میں ہی گھومتے رہیں گے, کبھی آگے نہیں بڑھیں گے اور بالآخر کولیپس ہو جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا. اگر بنیاد غلط ہے. غلط بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کبھی ہم ایک دوسرے کے لیے تعاون کرتے ہیں تو اپنی ذاتی غیرت حمیت کو بنیاد بنا لینا. بھائی میری ناک ہے, میری انا کا مسئلہ ہے, میری غیرت کا مسئلہ ہے, میں تو اس کا ساتھ دوں گا, مجھے ہر صورت میں اس کا ساتھ دینا. یہ غیرت آ گئی. اب چاہے وہ غلط ہو, آپ جو کرنے جا رہے ہیں غلط ہے, چاہے کوئی برائی کا معاملہ ہے, چاہے غیر قانونی کوئی بات ہے, کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں غیرتیں بہت زیادہ ہمارے اندر جوان رہتی ہیں, تو ہماری اپنی قوت و طاقت سے بھی زیادہ ہماری غیرت کبھی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم بہت کچھ کر بھی گزرتے ہیں. غیرت کے نام پہ لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں, لیکن کتنے قتل ہو جاتے ہیں. عورتوں کا قتل ہوتا ہے اکثر, غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں. تو اگر غیرت, یہ جھوٹی غیرت اور غیر معقول حمیت بنیاد ہے تو غلط ہے. معاشرہ تباہ ہوگا, کولیپس ہوگا, پروان نہیں چڑھے. اسی طرح اس سے ملتی جلتی دوسری چیز تعصب. میری برادری ہے, میری قوم ہے, میرا گرائی ہے وغیرہ ہے, تو اگر یہ چیزیں ہیں تو معاشرے میں تعصب پھیلے گا. اس کا نتیجہ پھر انتشار ہے. ہم ڈیوائیڈ ہوں گے, مضبوط نہیں ہوں گے, ڈیوائیڈ ہوں گے, ہمارے اندر فریکشنز پیدا ہوں گے. تو تعصب بھی بنیاد نہیں بن سکتا. جن معاشروں کی بنیاد تعصب پر قائم ہے وہ معاشرے کبھی پروان نہیں چڑھے. اور اسلام سے پہلے اہل عرب کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ تعصب میں بٹے ہوئے تھے. اور ہم تو پاکستان بنانے کے بعد سب سے زیادہ نشانے اس کے بنے. ہمیں تو وہ ایک قومیت تھی تو پاکستان بنا لیا. اب جب قومیتیں بٹنا شروع ہوئی تو پاکستان توڑ کے رکھ دیا ہم نے. اور مزید قومیتیں جو ہیں اگر پیدا ہوں گی تو پھر پاکستان ٹوٹے گا. اس کا نتیجہ یہی ہے. تو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے جب تعصب کی بات ہوتی ہے. اور کبھی انسان اپنی ذاتی ترجیحات, اپنے مفادات, ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے اور کہتا ہے میرا فائدہ اس میں ہے تو میں اس وجہ سے اس کا ساتھ دے رہا ہوں, اور میرا نقصان ہے اس میں اس لیے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں. اب یہ ہے تعاون عدم تعاون کی بنیاد, ذاتی ترجیح, ذاتی مفاد. اس کا نتیجہ معاشرے میں نفس نفسی. ہر شخص نفس پرست ہو جائے گا, ہر شخص مفاد پرست ہو جائے گا, اور پھر ہم ایک دوسرے کی طرف منہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے کھڑے رہیں گے.
تو اس کا نتیجہ بھی تباہی ہے. تو یہ ساری بنیادیں غلط اور نقصان دہ ہیں، سوسائٹی کی تباہی کی ذمہ دار ہیں. اللہ نے ہمیں بنیاد دی، قرآن بنیاد دیتا ہے بالکل صحیح، ایسی بنیاد کہ اگر ایک دفعہ قائم ہو جائے اور ہماری ٹریننگ ہو جائے تو پھر معاشرہ آگے ہی جائے گا اور اس کے اندر تمام اچھی چیزیں پروان چڑھیں گی. وہ ایک ایسے باغ اور ایک ایسے گلستان کی طرح ہوگا جس میں پھول ہی پھول ہوں گے، کانٹے نہیں ہوں گے، رنگ برنگی پھول اور شاندار خوشبوؤں کا امتزاج. یہ معاشرہ بنے گا جو قرآن بنانا چاہتا ہے. چنانچہ قرآن نے اس کی بنیاد ہمیں بتائی، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تو نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ کرو. یہ دیکھو کہ کس کا موقف صحیح ہے، کون صحیح بات کر رہا ہے، کس کی بات جائز ہے، چاہے وہ آپ کے قومیت کے خلاف ہے، آپ کی غیرت کے خلاف ہے، آپ کے مفاد کے خلاف ہے، آپ کے خلاف جا رہی ہو، لیکن بات صحیح ہے. اگر بات صحیح ہے تو اس کی تائید کرو، اگر وہ نیکی کی بات ہے اس کی حمایت کرو، اگر تقوی کی بات ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں پر کسی کی مدد مت کرنا. اگر گناہ کی بات ہے، زیادتی ہے، ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری انا کی تسکین ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری برادری ازم زندہ ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قومی بھائی ہے، کیونکہ ہماری زبان بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظلم بڑھے گا، گناہ بڑھیں گے، معصیت بڑھے گی، معاشرے میں اندھیرا پھیلے گا. تو آگے مستقبل میں بچوں کو کیا ملے گا؟ تباہ ہو جائیں گے پھر ہم. اور یہ بہت سی مثالیں، بہت سی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. تو قرآن نے اصلاح فرمائی ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی سوسائٹی بنانی ہوگی اگر ترقی کرنے. دیکھیے اب بس تبدیلی کا دور آ گیا ہے، اب یہ صرف واضح و نصیحت نہیں ہے، یہ سب اب کرنا پڑے گا ہمیں. اب بس ہمارے پیچھے ڈیڈ لائن ہے، اس کے پیچھے ہمارے پاس تباہی ہے. اب ہم بہت قریب آ گئے ڈیڈ لائن کے اور تباہ ہو رہا ہے. جب ہمیں کچھ سانسیں مل رہی ہیں اور تھوڑا بہت یہ ہمیں سکون ملا ہوا ہے، غنیمت ہے، اس کو چھیننے میں دیر نہیں لگے گی. اس لیے کہ ساری اسلامی دنیا اس وقت تباہی سے دوچار ہے. تو اب پریکٹیکل کی بات ہونی چاہیے، اب صرف واضح و نصیحت نہیں، یہ خالی سن لیا، فارمیلٹی کر لی، جی ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے قرآن میں سنتے آ رہے ہیں بہت عرصہ ہو گیا. نہیں، وہ سنتے سنتے اب ہم نے بہت سن لیا، اب عمل کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو. اور انہی باتوں پر عمل کر کے ہم بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس لیے آج سے اپنا اصول بدلے، گھر میں باہر ہر جگہ یہ ضرور دیں. یہ بہت کام کی بات ہے جو یہاں فرمائی گئی، بہت کام کی بات. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کی بات پہ تعاون کرو. اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ کام مشکل ہوتا ہے. باقی جتنی وہ بنیادیں میں نے بتائی ہیں وہ بہت آسان ہیں، اس میں تو سب لڑنے مرنے کے تیار ہیں. ظاہر اپنی ذات کے لیے، اپنی غیرت کے لیے، اپنی قومیت کے لیے، اپنی زبان کے لیے ہر کوئی شیر ہے، ہر ایک دلیر ہے، اور سب کھڑے ہیں بالکل سینہ تان کے کہ جی ٹھیک ہے ہم ساتھ دیں گے. تو وہ تو لگتا ہے بہت آسان کام تھا، اس لیے سب کرنے کے لیے تیار. کام تو کرنے کا یہ ہے، اس پر کھڑے ہوئیے تو پتہ چلے گا کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے نفس مارنے پڑیں گے، کتنے مفادات قربان کرنے پڑیں گے، کتنی ترجیحات چھوڑنی پڑیں گی. تب حق کا علم بلند ہوتا ہے. ہم عادی ہو گئے حق کا علم بلند کرنے کے، نعرے لگا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ حق، حق زندہ باد. تو ہم اس طرح بلند کرنے کے عادی ہو گئے، اور یہ بہت آسان کام. مگر حق کا علم صرف نعرے لگانے سے، صرف جذبہ دکھانے سے، جوش میں آنے سے بلند نہیں ہوتا. عمل کرنے سے، نفس کو مارنے سے، اپنی قربانی، سیلف سیکریفائس، جب تک آپ اپنے آپ کو قربان نہیں کریں گے، سیلف نیگیشن جب تک نہیں ہوگی. یہاں تو حال یہ ہے کہ اتنی سیلف سینٹریسٹی کا ماحول ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنی اس سیلف کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ 22 کروڑ عوام ہمارے لیے کھلونا ہے. ہمارا جو سیلف، ہمارا جو نفس ہے، ہماری ذات، ہماری انا، ہمارا اسٹیٹس، یہ نہیں جانا چاہیے. اسی لیے آج بڑے جناب بہادری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ہم کھڑے ہیں
تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم کھڑے نہیں رہے تو کوئی بھی کھڑا نہیں رہے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے بتائیے آپ؟ یہ ہر ایک کا دماغ ہے. ہم کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، سب کھڑے ہو سکتے، اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. تو گویا ہم نے اپنے نفس کو بڑھا کے پوری کائنات بنا دیا ہے اور سب کچھ اپنی ذات کو بنا لیا ہے. ایسے معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے، کبھی نہیں ترقی کر سکتے. تو بہرحال یہ ہے بنیاد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا. اور آگے ہی تھوڑا سا آگے چل کے بتایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. لوگوں یہ فارمولہ تمہیں اتنی مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ اگر تمہیں کسی قوم کے خلاف غصہ یا نفرت یہ بھی تمہیں مجبور کرے نا کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، تو ناانصافی مت کرنا. اس کے ساتھ اگر عدل کا تقاضا ہے تو عدل کرنا ہے، چاہے تمہیں کتنی نفرت دلا دی گئی ہو، چاہے تمہیں کتنا غصہ دلا دیا گیا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. کسی قوم کی نفرت تمہیں مجبور نہ کر دے اللہ تعدلوا کہ تم ناانصافی کرو. اللہ کو ناانصافی بہت ناپسند ہے، ناانصافی بہت ناپسند ہے. عدل سے محبت ہے، عدل کرو. اعدلوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا عدل کرو، یہی تقویٰ ہے. تقویٰ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. تقویٰ ہم نے سمجھا 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنا. تقویٰ سمجھا ہم نے حج پہ حج کرنا، عمرے پہ عمرے کرنا. تقویٰ سب سے بڑا یہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. تقویٰ کی روح یہاں ہے جہاں نفس سے مقابلہ، جہاں عدل کرنا ہے. اور عدل کرنا بہت مشکل کام ہے، بخدا بہت مشکل ہے. یہ سارے کام آسان ہیں، عدل کرنا بہت مشکل. اس لیے اللہ نے فرمایا اس پر تمہیں کوئی تحریک، کوئی غصہ، کہیں سے کوئی تمہیں مطلب کسی کی طرف سے مجبوری کوئی ایسی کر دے آ جائے تمہارے اوپر اور وہ تمہیں عدل سے ہٹائے تو بھی عدل سے مت ہٹنا اور غصے میں مت جانا. عدل ضرور کرنا. عدل چھوڑ دیا تو پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس لیے اسلام میں ظلم نہیں ہے. مسلمان ظالم نہیں ہوتا، مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج تک تاریخ میں اہل اسلام نے کبھی دوسری قوموں پہ ظلم نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. ہمارے اندر اگر کچھ بادشاہوں کا، امیروں کا دماغ خراب ہوا ہے تو انہوں نے ہمیں ہی مارا ہے پکڑ کے. دوسری قوموں کے ساتھ پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. کسی کے غیر قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ہمیں ہی پکڑ کے. وہ اپنے اقتدار کے لیے، وہ اس لیے مار پیٹ کرتے تھے، لوگوں کو قید و بند کرتے تھے اقتدار بچانے کے لیے. یہ تو ہوا ہے، مگر کسی دوسری قوم کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوئی. یہ ہماری سرشت میں داخل ہے. ہم مظلوم بن سکتے ہیں، ظالم نہیں بن سکتے. یہ جو آج کہتے ہیں لوگ محمد بن قاسم نے بڑا ظلم کیا، غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ظلم نہیں کیا ہم لوگوں نے، بڑے عادل لوگ تھے. محمود غزنوی جب یہاں تشریف لائے، نہیں، مکمل عدل کے ساتھ ہے، کبھی ظلم نہیں کیا. وہ قرآن پہ چلنے والے لوگ تھے، بڑے عادل لوگ تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑا ظلم دیکھا، مسلمانوں کو خون میں نہلا دیا گیا، مگر جب وہ خود جب پہنچے بیت المقدس تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. چاہتے تو بدلہ لیتے اور پھر دریا بہا دیتے خون کے، مگر نہیں. تو ظالموں کا مقابلہ کیا ہے، ظلم نہیں کیا. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. اور یہود و نصارہ کا حال پہلے بھی بتایا گیا اور پھر قرآن بار بار بتاتا ہے. دیکھو یہ قوم تو اپنے نبیوں پیغمبروں کے ساتھ مخلص نہیں رہی، دین کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنی تاریخ کے ساتھ. یہ دعوے کرتے تھے. یہاں پر آیا دعویٰ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ. دعویٰ یہ ہے یہود کا اور نصارہ کا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں. یہ دعویٰ ہے. یہ بات یہود کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سپریم ہیں، اللہ کے پیارے ہم ہیں، مسلمان نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے، اتنے بدبخت لوگ تھے، کہتے تھے جنت میں دیکھیے گا ہم جائیں گے، آپ تو جہنم میں جائیں گے اور آپ کے ماننے والے بھی. تو حضور مسکراتے تھے اور فرماتے تھے یہ تو وہی پتہ چلے گا، یہ تو وہی پتہ چلے. اتنا ظام ان کو. اور دیکھیے قرآن نے اس کو رپورٹ کیا، فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ابناء اللہ واحبہ. اور پھر قرآن تو حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے نا. قرآن میں کوئی ایسی نہیں خالی بس لاجک بہا دی گئی، حقائق کے ساتھ بات کی گئی ہے اور حقائق یہ ہے. فرمایا تمہارا دعویٰ یہ، اور ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو کہ جب تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا کہ یہ زمین فتح کرنی ہے، ملک شام میں داخل ہونے کا مرحلہ تھا، مصر سے نکال کر لایا گیا، تو کہا گیا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، چلو آگے اس زمین میں داخل ہو، یہ سرزمین مقدس. ولا ترتدوا على ادبارکم، اور پیچھے مت پلٹنا.
فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہاں تو بڑے پاورفل لوگ رہتے ہیں، بہت زبردست خطرناک لوگ رہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے تھے اے موسیٰ، مسلمان کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ یا رسول، اور یہ جب بھی خطاب کرتے تھے کہتے اے موسیٰ، اے عیسیٰ، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو ایک بڑی زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم وہاں ہرگز نہیں جا سکتے، صاف کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے چلو، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا سکتے، حتیٰ یخرجوا مِنْہَا، پہلے وہ وہاں سے نکلیں پھر ہم وہاں جائیں گے۔ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں، خالی کر دیں علاقہ، تو ہم جانے کے لیے تیار، یعنی مطلب ہمیں بالکل تیار ریڈی میڈ ملنا چاہیے، علاقہ خالی بالکل، لڑنا ورنا ہمیں نہیں آتا، ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم قربانی نہیں دیں گے، بس ہمیں خالی دلا دیں، گھر بنے بنائے علاقہ خالی بالکل، ہم وہاں چلے جائیں گے، جا کے رہ لیں گے۔ تو فرمایا گیا ان سے کہ اگر تم داخل نہیں ہوگے تو پھر تمہارے لیے یہیں بھٹکنا ہے، یہیں پڑے رہو گے پھر۔ چنانچہ آگے ان کو یہ سزا دی گئی کہ یہیں رہو پھر۔ اچھا انہوں نے ایک بات اور کی جسے قرآن نے یہاں پہ بیان فرمایا، انہوں نے صاف کہا اپنے نبی سے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیں اور اپنے رب کو لے جائیں اور آپ جا کے لڑیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے۔ صاف کہہ رہے ہیں وہ۔ یہ تھا ان یہود کا حال اور ان کے اکابر کا حال جن کو یہ مانتے ہیں۔ تو آج ان کو اس لیے یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں کیونکہ یہ سب ان کے قائل ہیں، ان کو مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، یہ ان کے ہیروز، جیسے ہمارے اصحاب ہیں صحابہ کرام، ایسے ان کے لیے یہ اسلاف ہیں۔ تو اب یہ ان کو مانتے ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے دیکھو تم یہ تھے پہلے، تو جب وہ ایسے تھے تم کیسے ہوگے؟ تو پھر اس پہ یہ کہنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، قطن نہیں۔ اللہ کے پیارے اگر دیکھنے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے غلام دیکھو، خدا کے پیارے اگر دیکھنے ہیں تو وہ ہیں رسول پاک کے غلام، اور وہ ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ ایمان قبول کیا اور ایسا کیا کہ خدا کی قسم زمین ہل گئی، آسمان پھٹ جائے، زمین ہل جائے، پہاڑ چورا چور ہو جائیں، مگر ایک مرد مومن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا، ایمان اس کے سینے سے، اس کے کلیجے سے کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ، تو وہ سب ایسے ایمان والے تھے، اسی لیے تو قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے، اللہ نے خود ان کی ایمان کی تعریف کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ اور لغزش ہو گئی احد میں، سورہ نساء میں لغزش کا ذکر آیا، اس پس منظر میں بھی کئی آیتیں آئیں، ایک خطا ہو گئی، بتقاضا بشریت ہو سکتا ہے، ایک لغزش ہو گئی، ایک بھول ہو گئی، جس سے کہ ایک دستہ چھوڑ دیا، ایک جگہ چھوڑ دی، درہ چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی۔ اس پر اللہ نے یہ بات تو واضح فرما دی کہ میرے نبی کی اطاعت کے بغیر تمہیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اچھا اب جو لغزش ہو گئی تو فرمایا وہ ہم نے معاف کر دیا، اور معاف کیسے کیا معلوم ہے؟ اپنے حبیب سے فرمایا اے پیارے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں ایسے چھوڑ دیا جائے، یہ تو وہاں سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے آ رہے ہیں، اور یہ تو تیرے جانثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے فاعف عنہم، اے محبوب میں کہتا ہوں تم ان کو معاف کر دو، اللہ فرما رہا ہے ان کو معاف کر دو، اللہ اوپر سے فرما رہا ہے ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، اور اے محبوب ان کے لیے استغفار کرو۔ یعنی آپ دیکھیں چاہے تو خود بخش دے نا، چاہے تو خود بخش دے، مالک و مولا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، مگر اے نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اے پیارے تیرے ذریعے سے معافی ملے گی۔ آپ توجہ فرمائیں، ہم نے آپ کو وسیلہ بنا کے بھیجا ہے نا، اپنے اور ان کے درمیان آپ کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا، آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے مغفرت چاہیے۔ تو حضور نے کی نہیں استغفار تو معافی دی ان کو، تو وہ ایک لغزش ہوئی تھی اس کو اس طریقے سے نمٹایا گیا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ ان کے لیے استغفار چاہیں، اور آج کوئی اگر یہ کہے کہ حضور کے استغفار کرنے سے، سفارش کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو بتائیے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے حبیب آپ کریں سفارش ان کی، آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے مغفرت چاہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے ہماری طرف توجہ کریں، تو جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو ہم پھر سب کچھ دیں گے جو آپ مانگیں گے۔
اور جو بخشوائیں گے وہ بخش دیں گے. تو اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ آپ یہ کریں, اور بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حضور کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور ہمیں حضور سے کہنے کی کیا ضرورت ہے, ہم ڈائریکٹ اللہ سے جو کہہ دیں. تو لوگ جو ڈائریکٹ والی بات کرتے ہیں ذرا غور فرمائیں, تو ہم کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے. چنانچہ پہلے سورہ نساء میں ایک آیت آ چکی ہے, فرمایا اللہ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کے پاس آئے, اور یہاں پھر اللہ سے استغفار کریں, توبہ کریں, اللہ سے معافی چاہیں, تو رسول پھر ان کے لیے معافی چاہیں اور استغفار فرمائیں اور ان کی سفارش کریں, تو یہ ضرور لوجد اللہ تواب الرحیم, اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پائیں گے. تو یہ بتایا قرآن نے کہ رسول جب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو تمہارا کام ہو جائے گا. بہرکیف صحابہ کرام کی بات ہو رہی تھی نا, تو ادھر یہود کے بارے میں بتایا کہ وہ تو اپنے نبی اور پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کر رہے تھے, اور ادھر صحابہ کا عالم یہ تھا. میں ذرا ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بدر کا میدان تھا, بدر کا, اللہ اکبر, کیا جذبہ جافروشی کا عالم تھا. اس کی مثالیں کیا ایمان افروز مثالیں جگہ جگہ وہاں پائی جا رہی ہیں. ستاروں کی طرح چمکتا ہوا جھرمٹ نظر آتا ہے. اس میں سے ایک مثال یہ ہے, حضور نے راستے میں اپنے اصحاب کو روک کر کے ان کا مشورہ چاہا کہ اب جہاں ہم جا رہے ہیں ظاہر ہے وہاں زندگی اور موت کا کھیل ہے, کون واپس آئے گا کون نہیں, اور بڑا سخت مارکا ہے, اور یہاں کچھ بھی نہیں, وسائل کچھ بھی نہیں, ہتھیار بالکل نہیں, رسد کمک کچھ نہیں, بس یہ تو زندگی اور موت کا ایک مرحلہ ہے. اب یہاں کھڑا کر کے ان کو فرمایا, اے میرے اصحاب بتاؤ تم لڑنے کے لیے تیار بھی ہو؟ ایسا تو نہیں کچھ دل ساتھ نہیں ہے, کچھ اور چاہتے ہیں, واپس جانا چاہتے ہو, کسی کو بیوی بچے یاد آتے ہوں, گھر بار یاد آتا ہو, تو کیا تیار ہو؟ جب یہ بات حضور نے پوچھی تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ایمان کا پورا اظہار کیا. پھر حضور نے فرمایا, تو پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ہم آپ پہ اپنا جان مال عزت آبرو سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا. حضور نے پھر فرمایا تو حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے, یہ بھی مہاجرین میں سے تھے. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ امدے لما اراک اللہ, جو اللہ نے آپ سے فرمایا ہے وہ آپ کر دیجئے. نحن معک, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں. اور اس وقت انہوں نے اس مقام کا حوالہ دیا حضرت مقداد بن عمر نے ان آیتوں کا, کیا لا نقول لک مثل ما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام, یا رسول اللہ آج ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. انہوں نے کہہ دیا تھا فاذهب انت وربک فقاتلا ان ہاؤنا قاعدون, آپ جائیں اپنے رب کو لے جائیں اور جا کے لڑیں, ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا, مگر ہم یہ کہتے ہیں فاذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون, یا رسول اللہ آپ چلیں, آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے, اور ہم دنیا دیکھے گی کہ کس طرح آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے. ہم لڑیں گے, ہم بیٹھیں گے نہیں, ہم لڑیں گے. اللہ اکبر, یہ جذبات تھے ایمان والوں کے. یہ ہیں وہ لوگ دیکھیے جنہوں نے جام محبت پیا تھا, جو دنیا کو بدلنے کے لیے آئے تھے اور جن کا نظام قیامت تک چلنا تھا. وہ ایسے ہی ایمان کی ضرورت تھی. ابھی حضور نے کچھ اور لوگوں کی رائے آپ کو مطلوب تھی, یعنی انصار کی, وہ خاموش تھے. حضور نے پھر فرمایا اشیرو علیہ, مجھے مشورہ دو میرے اصحاب کہ ہم آگے بڑھیں. تو اب انصار سمجھے کہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے, ہماری رائے اب تک آگے نہیں آئی. تو حضرت سعد بن معاذ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ لعلک تریدنا, شاید آپ کی مراد ہم ہیں, کہ انصار کچھ کہیں. تو حضور نے فرمایا اجل, ہاں اے انصار تم بتاؤ, کیونکہ تم یہاں کے باسی ہو, ہم باہر سے آئے ہیں تمہارے پاس, تم نے مدد کا وعدہ کیا, تو آج تم کہاں کھڑے ہو ذرا بتاؤ. تو اب حضرت سعد کی جو تقریر تھی نا وہ سننے والی ہے. وہ کہتے ہیں لقد آمنا بکا وصدقناک وشہدنا انک ما جئت بہ هو الحق, یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لا چکے, آپ کی تصدیق کر چکے,
اور اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ جو آپ لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے. وَآتَيْنَاكَ عَلَىٰ هَٰذَا عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. اور اے اللہ کے رسول، ہم نے اس بات پر کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اپنے سارے وعدے، معاہدے اور عہد و پیمان سب آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں. ہم صرف سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اس پہ ہم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، آپ کے حوالے کر دیا ہے. اور اس کے بعد کہتے امدے یا رسول اللہ، امدے لما اردتا، آپ جو چاہتے ہیں وہ کریے اور چلیے. وَنَحْنُ مَعَكَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَالَّذِي بَعَثَكَ لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُذْتَهُ لَخُذْنَاهُ مَعَكَ. اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج اگر آپ ہمیں اس سمندر میں بھی اتاریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم آپ کی خاطر اس سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. حضور ہمیں آج آزما کے دیکھیے. یہ تھے جذبات. کہنے لگے ما تخلف منا رجل واحد، کوئی شخص ہم میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. لعل اللہ یریکا منا ما تقر بہ عینک. آج اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ہمیں ہمارے ذریعے سے آپ کو وہ کچھ دکھائے گا کہ آپ کی چشمان مبارک ٹھنڈی ہو جائے گی. آج آپ کی آنکھوں کو سکون ملے گا. آج آپ دیکھیں گے ہماری قربانیاں. حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ صاحب، چلو اللہ نے فتح کا وعدہ کر رکھا ہے. تو چلے پھر، اور انہوں نے پھر بدر میں جو مار کا سر کیا ہے اور جو قربانیاں دی، اس کی مثال اولین آخرین میں نہیں. اس دن کو اللہ نے بہت بڑا دن قرار دیا ہے. یہ ہے، دیکھیے دونوں کا موازنہ کیجئے، ایک یہود کا حال، ان کے اکابرین کا، ایک مسلمانوں کا معاملہ ہے اور ہمارے اصحاب کا. تو پھر کیوں نہ ہو وہ جو بات پیچھے میں نے بتا دی کہ ان سے اگر کہیں لغزش ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ بھی ان کی سفارش فرمائے. پیارے یہ ٹھکرائے جانے والے لوگ تھوڑے ہی ہیں، انہوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون سے سینچا ہے میرے دین کو. علامہ اس لیے تو جھوم گئے ایک موقع پر، اور انہوں نے کہا تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا اثر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندی کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے کہ منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، اور تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن آج ہم تک پہنچایا ہے. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کو، ایسی امت کو حضور بھول سکتے ہیں؟ حضور کبھی نہیں بھلائیں گے. حضور کی رحمت بھی جوش پر ہے، امت کی قربانیاں بھی اپنی جگہ بے مثال ہیں، اور اسی بیچ کہیں ہم جیسے گناہگاروں کی بھی انشاءاللہ بن جائے گی اللہ نے چاہا تو. اگر لو لگی رہے، محبت قائم رہے تو امید رکھو انہی آیتوں میں آج آخری میں وہ مقام بھی آیا جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اپنی امت کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا اور کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک عزیز الحکیم یا فإنک غفور الرحیم. فرمایا اللہ اگر یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، تیرے بندے ہیں، تیرے حوالے ہیں. ایسے ہی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا اے بار الہ یہ تیرے بندے ہیں. فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے. ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا ہے. انہوں نے بھی حوالے کر دیا تھا اپنی امت کو. اللہ. حضور نے جب یہ دونوں آیتیں پڑھی تو حضور کی آنکھوں سے سیل روا جاری ہو گیا، رونے لگے حضور، بہت رونے لگے. امت کی یاد آ گئی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے یہ. ادھر عرش الہی ہل گیا، زمین و آسمان رونے لگے. اللہ نے فوراً جبریل کو حکم دیا جبریل بھاگ کر جا، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا اور جا کے پوچھ اے پیارے تجھے کس غم نے رلایا ہے، یہ آنسو کیوں آئے ہیں. اللہ اللہ کیا ناز تھے، ادھر آنسو گرتے نہیں کہ ادھر سے. وہ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا تھا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. وہ آنسو گرتے تھے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی تھی. جبریل فوراً آئے، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام پیش فرماتا ہے.
اور وہ پوچھتا ہے کیا آپ کو کس کے غم نے رلایا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل مجھے میری امت کی یاد آتی ہے، میری امت میری امت میری امت۔ جبریل فوراً واپس گئے، اے اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے، اسے اس کی امت کی یاد ستاتی ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہو اور جا کر یہ مجدہ سناؤ، اے پیارے۔ اب یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے محبوب غم نہ کر، تیرا رب تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کر کے رہے گا۔ پیارے جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، جتنوں کو بخشوانا چاہتا ہے اتنوں کو بخشوں گا، جس کو جنت میں لے جانا چاہے گا میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا۔ سنوردی کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ صرف حدیث ہی نہیں ہے، قرآن کی وہ آیت پڑھیں سورہ والدحیٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا تیرا رب تجھے اے پیارے تو راضی ہو جائے گا۔ اور پھر اس پر وہ حدیث جس پہ حضور نے اس آیت کے بعد فرمایا، جب یہ آیت پہنچی آپ کے پاس تو فرمایا ہم بھی راضی نہیں ہوں گے، ہم بھی راضی نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کیوں یا رسول اللہ آپ راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ ایسا کریم ایسا رحیم رسول ہمیں بھیجا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، صد شکر ہستیم کہ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر ہستیم کہ میان دو کریم۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تو کریم ہے، تیرا رسول کریم ہے، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ دو کریموں کے بیچ میں ہمارا معاملہ ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ تو بات اپنی جگہ ہے، اس کا تو انکار نہیں، لیکن بہرحال ہمیں عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی مطلوب ہے اور ان رحمتوں سے کے لیے کوالیفائی کروانا ہے اور کچھ پانے کے مستحق بننا ہے تو اپنے آپ کو کچھ کرنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا، ان کے کہنے پہ چلنا ہوگا، اور دنیا میں تبدیلی چاہیے تو اطاعت کرنی پڑے گی، ورنہ یاد رکھیے ان سے محبت و تعلق ایمان کی سلامتی کی ضمانت تو ہے، مگر دنیا میں فتح و کامرانی اسی وقت ملے گی جب آپ اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جب ان کا نظام اپنائیں گے تبھی ہم بالادست ہو سکیں گے اور سرخروئی پائیں گے، ادروائز یہ کا دروازہ ہم پر کبھی کھل نہیں سکے گا اگر اطاعت نہیں ہوگی اور فرما برداری کا دامن ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ہمیں مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا ذی الجلال والاکرام۔